اسرائیل نے جو حملہ کیا ایران پہ، اس کی ڈیٹیلز تو تمام موجود ہیں، جس کے اندر ٹاپ ملٹری براس کو اٹیک کیا گیا اور بڑا ٹارگیٹڈ اٹیک تھا ایران کی طرف سے، ایک انٹیلیجنس فیلئر تھا۔ یہ اب بہت سارے لوگ جو ہیں اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے ان کو بھی۔ اور اسرائیل نے جو بہانہ بنایا اس اٹیک کو کرنے کا، وہ یہ تھا کہ نیوکلیئر جو ان کی یورینیم انریچمنٹ سائٹس ہیں ان کو ہم نے ٹارگٹ اس وجہ سے کی کیونکہ ہمیں لگ رہا تھا کہ وہ نیوکلیئر کیپیبلٹی حاصل کر لیں گے۔ ایران جو ہے وہ اگینسٹ دا وال اس وجہ سے ہے کیونکہ ایران ایک اس قسم کا آئسولیٹڈ کنٹری ہے جس کے اندر اس کی سپورٹ اگر تو اس کو حاصل ہے تو وہ یا تو روس سے یا چائنا سے ہے، لیکن وہ اس طرح کی سپورٹ نہیں ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان کو حاصل ہے۔ اس کے اندر ایک آئیڈیولوجیکل وہاں پہ حکومت ہے جو کہ اپنا سارا نظام اس طرح سے چلاتے ہیں، اور اسرائیل جو ہے اس کو امریکہ کی ہمیں پتہ ہے بہت زیادہ بیکنگ ہے۔ انفیکٹ ان کا سارا جو سیٹلائٹ سسٹم بھی ہے، انفیکٹ ان کی جو ویپنری بھی ہے، ان کی جو پلینز بھی ہیں وہ امریکن ہیں۔ سو ایران جو ہے وہ اپنی دفاع کے لیے بہت زیادہ اقدامات لے سکتا ہے۔ دیٹ بینگ سیڈ، یہ ایک فل فلیج وار سینیریو جو ہے یہ چل رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے ایک مہینے کے اندر 3 جنگیں جو چھڑ گئی ہیں، ایک آپ انڈیا پاکستان کی بات کر لیں نمبر 1، دوسرا یوکرین اور روس کی ایک ایسکیلیشن کی بات کر لیں، اور تیسری اس کو ایڈ کر لیں اس کے اندر، جس کے اندر آپ کی ماڈرن قسم کی جو جنگیں ہیں وہ ہو رہی ہیں، جو کہ بیونڈ ویژول رینج بھی ہیں، جو بلسٹک میسائلز کے تھرو ہیں، جو ڈرونز کے تھرو ہیں، اور اس کے اندر جانی نقصان جو ہے اس کی بہت زیادہ تعداد ہے۔ اور اگین جو ہم نے کل بات کی تھی کہ اس کی رکاوٹ جو ہے وہ کب آئے گی، بہت ایکسپرٹس کا یہ اوپینین ہے اور ویو ہے کہ زیادہ دیر معاملہ چل نہیں پائیں گے۔ لیکن اسرائیل کی حد تک اگر ہم بات کریں تو ان کا تو ایک موقف یہ ہے کہ ہم نے ایران کو فتح کرنا ہے، رقبے کی حد تک نہیں، کہ ان کو رقبہ تو اور مزید ان کو اب کانکرنگ والی چیز تو نہیں ہوتی نا، وہ تو بڑی پرانی بات ہے کہ جی ہم نے ایک جگہ ان کو ہرایا اب ہم کانکر کر رہے ہیں، وہ تو اس کا کانسیپٹ نہیں، وچ مینس کہ یہ اور ڈینجرس ہے کہ جی آپ صرف فار دا سیک آف ڈیفیٹنگ اے کنٹری آپ اس کے اوپر میزائل پھینکتے رہیں گے، وہ آپ کے اوپر بھی میزائل، جب میزائل جس کے ختم ہو جائیں گے وہ ہار جائے گا، لیکن اس کا جو آفٹر میتھ ہے وہ بہت ڈیڈلی ہے۔ اس کی ہم جانی نقصان کی حد تک بھی بات کر لیتے ہیں کہ اس کے کیا محرکات ہوتے ہیں، اور نمبر 2 اس کے اندر جو اکنامکلی خطے کے اندر پرابلم آئے گی اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ جی بالکل، ہم نے کل بھی بڑی تفصیلی بات کی تھی اکنامکلی کیا چیزیں ہوں گی۔ سب سے زیادہ تو ظاہر ہے دکھ جانی نقصان کا ہی ہے جو بھی اس میں ہوگا جنگ کے نتیجے میں اور ہوتا ہے، لیکن جو آپ کا سوال ہے نا کہ کب انٹرنیشنل دنیا، مطلب جو پاورز ہیں، جو سپر پاورز ہیں، وہ کب انٹروین کریں گی، کب وہ صلح صفائی کی طرف معاملہ لے کے جائیں گی، اگین بڑی محتاط گفتگو کرنی پڑتی ہے۔ ہم ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں، کنسپیرسی تھیریز بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ رشیا اور یوکرین والا معاملہ جو ہے وہ اس کو کئی مہینے ہو چکے ہیں، شاید سال سے اوپر ہو چکا ہے، لیکن ابھی ہم نے اس میں ایک ایسکیلیشن دیکھی، یعنی کہ اس کو ختم نہیں کیا جا رہا تھا، اور وہ جو ایسکیلیشن تھی اس میں ایک دم سے نظر یہ آیا کہ یوکرین نے بہت کم لاگت سے کچھ ایسی ویپنری استعمال کی جس نے رشیا کی بہت مہنگی ویپنری کو نقصان پہنچایا۔ سو اٹ واز شاکنگ فار ایوری ون۔ بیسیکلی اندازہ یہ ہوا پاورز کو کہ یوکرین کے پاس کتنی طاقت ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ تو مطلب شروع ہوئی 6 کی رات، پاکستان تو اس سے بہت پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ جی ٹیبل پر بیٹھ کے بات کریں، جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن 6 کی رات کو انڈیا نے اٹیک کر دیا، پاکستان نے اس کو ڈیفینڈ کیا، ان کے جہاز گرائے، لیکن پھر بھی معاملہ چلتا رہا۔ ایونچولی 10 تاریخ کو جب تک ڈاگ فائٹ ایک ہوئی نہیں جس میں پاکستان نے بڑی برتری دکھائی، تب تک امریکہ بیچ میں نہیں آیا۔ اچھا، اب اگین مطلب آپ یہ دیکھیں کہ کوئی کیسے سوچ سکتا ہے، میں اور آپ تو نہیں سوچ سکتے، تو جو اسرائیل میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ کیسے سوچ سکتے تھے کہ وہ ایک ملک پر اٹیک کر دیں گے، اور ایک ملک جو کہ بہرحال جن کا ڈیفنس کافی مضبوط ہے تو وہ آگے سے جواب نہیں دے گا۔ سو میرے خیال میں یہ تو دیوانے کا خواب تھا کہ وہ ایران پر اٹیک کریں گے اور ایران آگے سے کچھ بھی نہیں کہے گا،
تو جواب تو انہوں نے دینا تھا، جواب وہ دیں گے، اور بلکہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک پاورز آ نہیں جاتی بیچ میں، اور جب پاورز بیچ میں آ بھی جائیں گی، کیونکہ پہلا اٹیک اسرائیل نے کیا تھا تو آخری اٹیک میرے خیال میں ایران کا ہی ہوگا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔